السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 58 یعنی 58 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ امانتوں کو اس کے حقداروں کے پاس پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انتہائی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے، آیت کریمہ کا ترجمہ تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان امانتوں کو حقداروں کے پاس پہنچا دو۔ سامعین کرام، یہ جو امانتیں ہیں جس کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے سنن نبی داؤد کتاب البیوع، جامع ترمذی ابواب البیوع، مسند احمد کی روایت ہے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی امانتیں تمہارے پاس سپرد کیا ہے ان امانتوں کو ان کے حقداروں کے پاس پہنچا دو، اور اگر کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کیا ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اب کسی نے ہمارے ساتھ خیانت کر دیا، اب بدلے میں ہم بھی اس کے ساتھ خیانت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو امانتوں کو حقداروں کو پہنچانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ عام ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حقوق اللہ بھی کچھ ایسے ہیں ہمارے اوپر جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر نازل فرمائے ہیں، جس کو ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، کفارہ ہے، نذر ہے، اور اس کے علاوہ وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں، یہ سب سے بڑی امانت ہے جس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان امانتوں کو ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی، اور اگر وہ امانت حقوق العباد ہے تو اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی امانت ہم کو دی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ادا کر دو۔ کیونکہ قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا بھی جو حق ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقدار کو دلوائے گا، جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب باب تحریم الظلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی حقدار ہوں گے قیامت کے دن ان کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دلوائے گا، جتنے بھی حقدار ہوں گے۔ ابھی اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی ذرا زیادہ طاقتور ہے تو اپنے سے کمزور کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، کوئی ذرا مہزور ہے تو گالی گلوچ کر کے لوگوں کی عزتوں کو اتار لیتا ہے، یا مختلف انداز میں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے امانتیں ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہوگا قیامت کے، سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ وہی ہوگا مفلس جس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ ابھی سب سے بڑا مفلس کس کو ہم مانتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور اس نے نیکی بھی کر رکھی ہوگی خوب۔ آج کل دیکھتے ہیں نمازی بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی غیبتیں بھی کرنے والا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا پابند اپنے آپ کو بتاتا ہے، لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ مختلف انداز میں آپ دیکھیں گے سماج و معاشرے کے اندر، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہر سماج و معاشرے میں مسجدوں کے قریب رہنے والے احباب اس طرح کے خاص طور سے ہوتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر ایک دم گھٹر پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود
ہر طرح کا جو ہے حرکت ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے کھاتے میں نامہ اعمال ہوں گے، خوب اجر و ثواب ہوگا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دے کر کے اس کی عزت اتاری ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، چغل خوری کی ہوگی، عزت و آبرو کو لوٹا ہوگا، مختلف انداز میں مختلف چیزوں کو ہتھیایا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے حقداروں کو بلایا جائے گا، سارے حقداروں کو بلایا جائے گا، اور اس کی جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی اس کو نکال کر کے دیا جائے گا کہ بھائی یہ اتنا تمہارا تھا، پیسہ تو اب ملے گا نہیں، اور اس یہاں پر تو مارنے اڑنے کا تو کوئی جھمیلا بھی نہیں ہے، بس اس کی نیکی لے کے بھیج جاؤ. اب اس کی نیکیاں نکال کر کے دے دیا جائے گا. جتنی نیکیاں ہوں گی دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو حقداروں کا لائن ہوگا وہ بھی ختم نہیں ہوا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی تو جو سامنے والا حقدار ہوگا اس کے گناہ کو اس کے اوپر لادنا شروع کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے گناہوں کو لاد کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو سب سے بڑا مفلس یہ ہے. لیکن یہاں پر بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ جس کا جو حق ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلوائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق والوں کے حقوق کو ضرور ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ سے مارا ہوگا، قیامت کے دن اس کو بھی اس کا حق دلوایا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ جو بھی حقدار ہے امانت کے اس تک اپنے حق کو آپ پہنچا دیجئے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس اگر کسی نے روپیہ نہیں رکھا ہے تو آپ کے اوپر امانت ذمہ داری نہیں ہے. ابھی یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں، یہ بھی ذمہ دار ہیں، یہ بھی ذمہ دار ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں. مسجد کی امانت ان کے پاس ہے. اگر انہوں نے امانت کو اچھے انداز میں ادا کیا کوئی حرج نہیں، قیامت کے دن سرخروئی ہے. اور اگر انہوں نے امانت کو اچھے انداز میں ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ان کے لیے بڑی مشکلیں ہوں گی. محترم سامعین اکرام، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس بال بچہ ہے نا. آپ کے پاس بھی بال بچہ ہے، ان کے پاس بھی بال بچہ ہے، ان کے پاس بھی ہے بال بچے، ان کے پاس بھی بال بچے. اگر انہوں نے اپنے بال بچوں کی صحیح انداز میں تربیت نہیں کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے اس کے مطابق اپنے بال بچوں کی دیکھ ریکھ انہوں نے نہیں کیا، تو یقینی طور پر یہ امانت کو ادا کرنے والے نہیں ہے. اور اس امانت کے ادا نہ کرنے کے جرم میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کٹ گھڑے میں کھڑا کر دے گا. محترم سامعین کرام، بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے. جو آیت کریمہ ہے ایسے ہی چھپ کے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، جو امانت کے حقدار ہیں ان تک ان کے امانتوں کو پہنچا دو. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے جس کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر نقل کیا ہے. امام ابن جریج کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے کیلی لے لیا، کیونکہ کعبہ کے وہی متولی تھے، کعبۃ اللہ کے متولی وہی تھے، چابی انہی کے ہاتھ میں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چابی لیا، چابی لے کر کے کعبہ کے اندر گئے. اندر جا کر کے باہر نکل رہے ہیں اور یہ دعا، یہی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ جو حقدار ہیں ان تک امانتوں کو پہنچا دو. اور اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کیلی دے دیا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن جریج نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی بھی یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی تھی. مطلب کیا ہے کہ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عثمان بن ابی طلحہ کو چابی اس کے سپرد کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ حقدار تھے اس کے. مطلب اس کا کیا ہے کہ آج بھی جو مسجدیں ہیں، جو مدرسے ہیں، ان کے ذمہ داران بالکل حقدار ہونے چاہیے، اہل ہونے چاہیے. نہ اہلوں کو آج کل ہر اعتبار سے ذمہ داری دی جا رہی ہے. آپ ملک کی سطح سے دیکھ کر کے آپ ہر مسجد مدرسے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ جو ذمہ داران بنائے جاتے ہیں نا اہلیت کی بنیاد پر، صرف مال والا ہے اس لیے اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا. تو سامعین کرام،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ابو سفیان بھی موجود ہے، ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ سے کیلی لے کر کے، چابی لے کر کے پھر ان کو سپرد کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کے اہل تھے، حقدار تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نازل فرما دیا. سامعین کرام، مشہور بات تو یہ کہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، لیکن یہ آیت کریمہ چاہے اس وقت نازل ہوئی ہو چاہے پہلے نازل ہوئی ہو، دراصل یہ تمام انسانوں کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ جو جس کا حقدار ہے اس تک اس امانت کو پہنچا دیا جائے، اس امانت کو پہنچا دیا جائے. اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے اس آیت کریمہ کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے جو انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا. جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. امام محمد بن کعب القرظی، زید بن اسلم اور شہر بن حوصب رحمہم اللہ، ان تینوں نے کہا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے یہ امیروں، حکام اور ذمہ داروں کے بارے میں نازل ہوا ہے. ان سے بتلایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں اگر کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے پورے عدل و انصاف کے ساتھ. ابھی انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی بڑا ہے اس کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، یا کوئی پسند ہے اس کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، یا کوئی اپنا ہے اس کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک مقدمہ آتا ہے، ایک بڑے اور دولت مند گھرانے کی عورت نے چوری کر لیا ہے، اس کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ. اور یہ جو فاطمہ ہے جس نے چوری کیا ہے یہ اپنے سماج و معاشرے کے ایک شریف گھرانے کی، باعزت گھرانے کی اور انتہائی دولت مند گھرانے کی عورت ہے جس نے چوری کر لیا ہے. اب چوری کر لیا ہے تو مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کچھ لوگ ذرا سا آگے بڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ذرا بڑے گھرانے کی عورت ہے، ذرا ان کے والد ایسے ایسے ہیں، ان کے گھرانے والے ایسے ایسے ہیں، ذرا حساب سے فیصلہ کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹوں گا. یہی ہے انصاف. دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الاحکام کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاکم، ایک امیر، ایک ذمہ دار جب تک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. ایک حاکم، ایک ذمہ دار جب تک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. اور جیسے ہی وہ فیصلے میں بے انصافی کرے گا اللہ خود اس کے سپرد کر دے گا، جاؤ تمہارا جو معاملہ کر لو. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک دن کا جو انصاف ہوتا ہے وہ 60 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، ایک دن کا انصاف. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلہ کرنا ہو لوگوں کے درمیان پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، جو انصاف ہو وہی بولنا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اچھی نصیحت کی ہے اپنے امانتوں کو حقداروں تک ادا کرنے کے لیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کامل، جامع اور انتہائی مبنی بر انصاف جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اچھی نصیحت کی ہے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، یعنی ہر وقت اللہ سن رہا ہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون امانتوں کو ادا کر رہا ہے، کون امانت میں خیانت کر رہا ہے، کون ہے جو انصاف کر رہا ہے اور کون بے انصافی کے ساتھ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نازل فرمائی ہے. اور اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی خیر و بھلائی کے لیے اور سماج و معاشرے کے
امن و سکون کے لیے نازل فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔